بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا ولعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا صدق الله العظيم. شکریہ بہت بہت معروف صاحب. یہ سعودیہ سے ہمیں جوائن کیے تو آئی ووڈ ریکویسٹ معروف صاحب تھوڑا سا اپنا تعارف کرائیں گے. یہ ایک موٹیویشنل اور گرومنگ سیشن ہے دوسروں کے ایکسپیرینس سے سب لوگوں کو مستفید ہونے کے لیے لرن کرنے کے لیے. تو اپنے بارے میں تھوڑا سا 2 منٹ میں شیئر کریں گے اپنا ایکسپیرینس اپنا ایجوکیشن. تھینک یو. جی جزاک اللہ خیر. میرا نام معروف ہے، معروف الغنی صدیقی، اور بیسیکلی پاکستان کراچی سے میرا تعلق ہے. میں نے اپنا گریجویشن الیکٹریکل انجینئرنگ میں این ای ڈی یونیورسٹی سے کیا ہے ایئر 2000 میں، اور اس کے بعد مختلف جگہوں پر میں جاب کرتا رہا ہوں. اس وقت گزشتہ 7-8 سالوں سے سنس 2013 میں سعودی عربیہ میں ہوں اور ہواوی ٹیکنالوجیز کے ساتھ ریڈیو فریکوینسی آپٹیمائزیشن کنسلٹنٹ کے طور پہ کام کر رہا ہوں 3rd جنریشن اور 4th جنریشن ٹیکنالوجیز کے اوپر. اس سے پہلے تقریباً جی پلیز پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے تو کائنڈلی کیپ یور مائکس میوٹ. تھینک یو پلیز. جی گو ہیڈ. معروف صاحب کا مائک بند ہو گیا ہے. جی نہیں میں سمجھا کہ آپ نے نہیں بس ٹھیک ہے. شکریہ بہت بہت جزاک اللہ. میں گزارش کروں گا ہمارے پاس مختلف ملکوں سے یہاں پہ ہیپی لائف پروگرام جو شروع کیا ہے ہم نے کینیڈا سے. اسپیشل پروجیکٹ ہے یہ، ایجوکیشنل موٹیویشنل پروگرام ہے. اس میں ڈاکٹر نسیم ہمارے یہاں موجود ہیں جو کنسلٹنٹ ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں، ڈاکٹر ہیں، 30 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے ان کا. انہوں نے یہ 8 ویکس کا پروگرام شروع کیا ہے اور اس کے جو اسپانسرز ہیں وہ نانا نیوز کینیڈا سے ہیں اور انٹاریو لرننگ سینٹر جو ہے وہ کینیڈا سے جو اس کو سرٹیفکیٹ جاری کریں گے تمام پارٹیسپینٹ کو. تو سب سے پہلے یہ کہ پارٹیسپینٹ سے گزارش ہے کہ وہ جو نمبر ہمارے رکھا ہوا ہے پوسٹ کے اندر اس کے اوپر اپنا سٹی اور اپنا نام ضرور جو ہے وہ پوسٹ کر دیجئے تاکہ وہ آپ کی نومینیشن آ جائے ہمارے پاس جنہوں نے ابھی نہیں کی ہے. اور بقیہ پھر ہم آگے بتائیں گے اس کو فردر پروسیجر. بہرحال یہ فری پروگرام ہے، فری پارٹیسپیشن ہے، 8 ویکس کا پروگرام ہے. اور انشاءاللہ پروگرام کمپلیٹ کرنے کے اوپر ایک کوئز بھی ہوگا اور اس کے بعد سرٹیفکیٹ ایشو ہوں گے انٹاریو لرننگ سینٹر کی کینیڈا کی جانب سے. فری سرٹیفکیٹ ایز اے گفٹ. اٹس ایکویولنٹ آف اراؤنڈ ₹3000 پاکستانی. تو اس کے بعد میں ڈاکٹر طارق سعید صاحب جو کہ دبئی سے ہمیں پروگرام میں شریک ہیں. کائنڈلی انٹروڈیوس ڈاکٹر طارق پلیز. اوپن یور مائک اینڈ انٹروڈیوس یور سیلف. ڈاکٹر طارق پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. فراست بھائی اور تمام دوسرے احباب دوست بھائیوں، فراست بھائی سے تو میرا بالمشافہ تعارف ہے. ہم ابوظہبی میں کچھ سال اکٹھے رہے اور اس کے بعد میں ابھی بھی دبئی میں ہوں. میں نے میکینیکل میں PhD کر رکھی ہے اور تقریباً 6 سال ابوظہبی میں ایک پیٹرولیم انسٹیٹیوٹ کے نام سے میں وہاں پہ پڑھاتا رہا ہوں. ابھی 2 سال سے یہاں پر دبئی میں ایک ہائر کالج ہے ٹیکنالوجی کا، اس کے میکینیکل انجینئرنگ میں پڑھاتا ہوں. UAE شفٹ ہونے سے پہلے میں نے GIK انسٹیٹیوٹ پاکستان، لوگ جو پاکستان سے ہیں، لوگ پاکستان میں سیٹل ہیں ان کو پتہ ہوگا اس کا. خیبر پختونخوا کے اندر ایک پرائیویٹ ادارہ ہے GIK انسٹیٹیوٹ کے نام سے، اس میں پڑھاتا رہا ہوں کچھ سال. اس سے پہلے میری جو تعلیم ہے وہ پاکستان، ترکی اور سعودی عرب سے ہے. تینوں ملکوں میں میں تھوڑا ٹائم رہا ہوں. ترکی میں کافی ٹائم گزارا، ٹرکش سائپرس میں نے وہاں سے گریجویشن کی. پھر کنگ فہد یونیورسٹی آف پیٹرولیم اینڈ منرلز میں نے 1 سال کام کیا ایز اے لیکچرر. تھینک یو ویری نائس. جبیل انڈسٹریل سٹی میں نے تقریباً 2 سال سابق میں کام کیا. اس کے بعد میں واپس پاکستان چلا گیا، GIK انسٹیٹیوٹ کیا کام اور اب دوبارہ مڈل ایسٹ میں ہوں. یہاں پر جو سوشل سینٹرز ہیں پاکستانیوں کے، ان کے ساتھ کوشش ہوتی ہے کہ منسلک رہوں.
اور ویکلی 1 سے 2 گھنٹے جو ہے نا وہ یوتھ کی جو پروگرامز ہوتے ہیں اس میں والنٹیئر بھی کرتا ہوں. جی بہت بہت شکریہ. جی ڈاکٹر طارق سعید یہ دبئی سے اپنا تعارف پیش کر رہے تھے. یہ وہاں پر جو ہے پاکستان ایسوسیشن دبئی ہے اس کے اندر بہت ایکٹیو بھی ہیں اور وہاں پہ موٹیویشنل اسپیچز اور پروگرام کرتے رہتے ہیں. تو میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا. تو میں گزارش کروں گا ڈاکٹر فاطمہ یہاں پہ شاید موجود ہیں تو کراچی سے تھوڑا سا ان سے بھی ہم تعارف حاصل کر لیں. یہ ہمارے پاس آخری تعارف ہوگا پھر ہم پروگرام شروع کرتے ہیں. ڈاکٹر فاطمہ اگر آپ اویلیبل ہیں تو پلیز مائک کھول کے اپنا تعارف پیش کریے. جی وعلیکم السلام. سر آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی آواز آ رہی ہے تھوڑی سی, کوئی بات نہیں, نوائز ہے آج تھوڑے سے مائک کے اندر, کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ اصل میں یہ موٹیویشنل اسپیچ ہے اور لوگوں کو آپس میں کنیکٹ کرنے کا ذریعہ ہے, ایک دوسرے سے لرن کرنے کا ذریعہ ہے جو بنایا ہے ہم نے سلسلہ اسپیشل جو ہے. اور جو قابل لوگ ہیں دنیا کے اندر, ریسورسز موجود ہیں پوری دنیا میں ماشاءاللہ سے, ان سے مستفید ہونے کے لیے پروجیکٹ شروع کیا ہے ایک دوسرے سے شیئر کرنے کے لیے. تو کائنڈلی انٹروڈیوس یور سیلف اینڈ یور ایکسپیرینس پلیز. جی سر, میرا نام ڈاکٹر فاطمہ آغا شاہ ہے اور میں پاکستان میں کراچی سے بلانگ کرتی ہوں. اور میں سوسائٹی فار سوشل سائنسز اینڈ ریسرچ ایسوسی ایشن کی فاؤنڈنگ ممبر بھی ہوں اور انہی کے ایک جرنل کی, پاکستان جرنل آف انٹرنیشنل افیئرس کی ایسوسیٹ ایڈیٹر بھی ہوں. اور سر میں بہت اپریشیٹ کروں گی آپ کی پوری ٹیم کو کہ بہت اچھا انہوں نے یہ پروگرام اسٹارٹ کیا ہے. تھیم بہت ایکسیلنٹ ہے. بس میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیابی عطا کرے اور بہت لوگ اس سے مستفید ہوں. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ آپ کا. ہمارے پاس ٹائم اصل میں بالکل بہت شارٹ ہے. ڈاکٹر نسیم احمد یہاں موجود ہیں جو کہ ہمارے پاس صرف 15 منٹ رہتے ہیں. تو آخری میں تعارف یہاں پہ کرنا چاہوں گا جناب سہیل عزیز صاحب کراچی سے ہیں. میں گزارش کروں گا 2 منٹ میں اپنا تعارف پیش کر سکتے ہیں پلیز. السلام علیکم, میرا نام سہیل عزیز ہے اور میں کراچی میں رہتا ہوں اور میں تھوڑے سے ملٹیپل بزنس میں ہوں. پرائمریلی میرا بزنس انٹرنیشنل ایگزیبیشنز اینڈ کانفرنسز آرگنائز کرنے کا ہے. ہماری ایک کمپنی ہے ناسا انٹرنیشنل کے نام سے اور ہم لوگ ریپرزینٹ کرتے ہیں جرمن کمپنیز ہیں, میسے برلن اینڈ میسے نیورنبرگ. تو ان کی جو انٹرنیشنل ایگزیبیشنز اینڈ کانفرنسز ہوتی ہیں ان کو ہم پروموٹ کرتے ہیں پاکستان, بنگلہ دیش, سری لنکا اور ایڈجوائننگ کنٹریز میں. پاکستان میں بھی ہم انٹرنیشنل ایگزیبیشنز اینڈ کانفرنسز کراتے ہیں. وی آر دا پائنیئر آف انٹرنیشنل ایگزیبیشن آرگنائزرز ان پاکستان. اس کے علاوہ ہمارا ایک کراچی میں اسکول کی ایک چین ہے دا کریسنٹ اکیڈمی کے نام سے, وہ ہم رن کرتے ہیں. میں اس کے علاوہ ایک آرگنائزیشن آف پاکستانی انٹرپرینیورز ہے نارتھ امریکہ کی, اوپن کے نام سے, اس کا کراچی چیپٹر کا ایکس چیئرمین بھی رہا ہوں, ابھی بھی اس کی ایگزیکٹو کمیٹی میں ہوں. تو بس مختلف حوالوں سے کچھ نہ کچھ چھوٹی موٹی ایکٹیویٹیز کرتے رہتے ہیں. بہت بہت شکریہ. بس جب اپنا تعارف کرایا کریں تو تھوڑا سا ایک تو اپنے بارے میں بتائیں اور دوسرا کچھ یہ بتائیں کہ آپ ہم سے کیسے کنیکٹ ہوئے تاکہ ہم سب آپس میں ایک دوسرے کو تعارف حاصل کریں. تو آپ کا ہمارے سے رابطہ کہاں سے شروع ہوا, کدھر سے آپ کا تعلق جڑا؟ میں اتفاق سے ایک ہمارا آئی بی اے کا ایک گروپ ہے, واٹس ایپ گروپ, تو اس میں فراست صاحب سے میرا انٹریکشن ہوا تھا پہلی دفعہ. پھر میں کینیڈا میں تھا تو ان سے ایک دفعہ بات چیت بھی ہوئی اور اسی طرح ہم مطلب فراست اور صاحب میں آپس میں کنیکٹ ہوئے آئی بی اے کے واٹس ایپ گروپ کے تھرو. اور اب انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ بھی ہم کنیکٹ رہیں اور ایک دوسرے سے مستفید ہوتے رہیں. جی بہت بہت شکریہ معروف غلی صاحب, ڈاکٹر طارق سعید صاحب, ڈاکٹر فاطمہ اور سہیل عزیز صاحب. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا تعارف پیش کیا اور یہاں پہ جوائن کیا آپ نے آج. اور سہیل عزیز صاحب کے بارے میں بتا دوں کہ ہمارے والد آئی بی اے میں ڈاکٹر شرافت علی ہاشمی جو کہ ڈائریکٹر تھے وہاں پہ, یہ ان کے اسٹوڈنٹ بھی رہ چکے ہیں. تو یہ بہت پرانا تعلق ہے جو ان سے جڑا ہے ہمارا. تو اس طرح سے جتنے بھی ساتھی ہیں ان سے بہت ڈیکیڈز والا تعارف ہے جو سب لوگ یہاں پہ جوائن کر رہے ہیں الحمدللہ پوری دنیا میں سے. ناجیہ شاہد ساؤتھ افریقہ سے جوائن کیا انہوں نے, اور اس وقت دنیا کے دوسرے ملکوں سے امریکہ سے شبات ہاشمی نے جوائن کیا ہوا ہے. تو اس طرح کئی ممالک سے ماشاءاللہ سے, سعودیہ سے, یو ای سے, پاکستان سے, ساؤتھ افریقہ سے اور مختلف ملکوں سے یہاں پہ لوگ جوائن کر رہے ہیں, کینیڈا سے. بہت بہت شکریہ. تو یہ مختصر سا ہمارے پاس جو ہے وہ تعارف تھا. ایک موٹیویشنل آپ کو بات بتاؤں گا کہ ہم ہر پروگرام کے اندر ایک چھوٹا سا نعت کا بھی پروگرام پیش کرتے ہیں نظم کا, لیکن آج اتفاق سے
ہمارے جو نعت خواں ہیں جناب سلمان خان صاحب، انجینئر سلمان خان صاحب، اگر پچھلی دفعہ آپ لوگوں نے ان کی نعت سنی ہو تو میں صرف ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ کسی کو یاد ہے کہ انہوں نے کون سی نعت پڑھی تھی اور کیا نظم تھا اس کے اندر، کیا موضوع تھا؟ تو لوگ اپنا ریز ہینڈ کریں، ایک کوئز کے طور پر ہے. کسی کو یاد ہے کہ انہوں نے کون سی نظم پڑھی تھی؟ اپنا ہاتھ ریز کریں. ریز یور ہینڈ پلیز. Who knows, who remember, whoever joined the last session. Today he is not available, but very excellent poem he read the last session. Anybody remember? عائشہ آغا صاحبہ، آپ لاسٹ سیشن میں تھی پروگرام میں. ڈاکٹر فاطمہ آپ تھی لاسٹ پروگرام میں. کسی کو کچھ یاد ہے لاسٹ پروگرام میں انہوں نے نظم پیش کری تھی انجینئر سلمان خان نے؟ تھوڑی سی مشکل تھی ذرا سا اس کو سمجھنا جو ہے، لیکن وہ بہت ہی اس کے اندر ڈیپتھ تھی. عبد المالک ہاشمی صاحب جو ہیں یہ لاہور سے، انہوں نے ہمیں پروگرام میں شریک کیا ہے ماشاءاللہ سے. یہ بھی آفاق فاؤنڈیشن ہے، ایک بہت بڑا ادارہ ہے، کئی سو اسکولوں کا نیٹ ورک ہے پاکستان میں. تو یہ وہاں پر جو اس کے ایڈمنسٹریشن کے اندر ہیں عبد المالک ہاشمی صاحب، اور یہ بہت اچھے جو ہیں وہ عربک لینگویج کے ٹرینر بھی ہیں. تو انشاءاللہ ان کو ہم دوبارہ موقع دیں گے نیکسٹ پروگرام میں اپنا تعارف پیش کرنے کا. تو تمام ساتھیوں کا جنہوں نے بہت بہت اس پروگرام میں شریک ہوئے ان کا بہت بہت شکریہ. انہوں نے جوائن کیا. یہ 8 ویکس کا پروگرام ہے جو کہ ہر سنڈے کو اسی وقت میں رہے گا. تو انشاءاللہ جو ہے اس کو آپ لوگ غور سے سنیے گفتگو کو، اور کوشش کریں کہ اس کے پوائنٹس بھی لیں. اور پلیز بلائے مہربانی اپنے مائک جو ہے بند رکھیں تاکہ ریکارڈنگ ہماری اب شروع ہوگی تو وہ ریکارڈنگ میں ڈسٹربنس نہ ہو. اپنے مائک جو ہیں اس پروگرام کے اندر جو ہے وہ اس کو میوٹ کر کے رکھیے گا. ٹھیک ہے، شکریہ. آخری چیز اس سے پہلے کہ میں پروگرام شروع کروں، موٹیویشنل پروگرام ہے یہ، اور کیا کہتے ہیں گرومنگ سیشن ہے. انجینئر سلمان خان کے بارے میں بتا دوں، لاسٹ انہوں نے ہمارے پاس نظم پیش کری. انہوں نے ہم سے بہت پہلے وعدہ کیا تھا کہ میں نظم پیش کروں گا، اور الحمدللہ انہوں نے پیش کری. لیکن انہوں نے شروع میں بتایا تھا کہ مجھے ایک تھوڑی پرابلم ہے، اس کی وجہ سے میں یہ آپ کو نظم سنا رہا ہوں تو شاید آپ کو کچھ ڈسٹرب ہو تھوڑا سا سننے کے اندر. تو یہ وجہ انہوں نے کیوں کہی تھی، اس لیے کہ ان کی بچی جو ہے وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی، اور وہ ہاسپٹل کے اندر جو ہے کمرے سے نعت پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے تو گونج رہی تھی آواز. تو پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں باہر جاتا ہوں، اور انہوں نے گاڑی میں سے بیٹھ کے جو ہے نا نظم ہم کو سنائی تھی وہاں سے. تو یہ انہوں نے اپنا کمٹمنٹ پورا کرنے کے لیے کہ میں نے وعدہ کیا تھا، اس لیے میں نے اس بات کو پورا کرنے کے لیے میں نے یہ پروگرام پیش کیا گاڑی میں بیٹھ کر. تو اس ویک میں ہمارا ان سے رابطہ نہیں ہوا، ورنہ ہمارے پاس اور بھی بہت سارے لوگ موجود ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم نیکسٹ پروگرام میں اور لوگوں کو بھی دعوت دیں گے. تو یہ جو سیشنز ہیں ایجوکیشنل سوشل اور گرومنگ سیشنز، اور یہ ڈاکٹر نسیم احمد ہمارے کنسلٹنٹ اس پروگرام میں موجود ہیں، اور یہ ایوری ویک جو ہے وہ اسی ٹائم پہ ہوا کرے گا. ٹھیک ہے، اور آخر کے اندر ایک کوئز پروگرام ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے وہ تمام لوگوں کو اس میں سرٹیفکیٹ بھی ایشو ہوں گے کینیڈا سے. تو آپ لوگ اپنی نامنیشن واٹس ایپ کے اوپر بھی بھیج دیجئے. فون نمبر یہاں پہ موجود ہے 905+1 905 580 3152. اس کے اوپر اپنا سٹی کا نام اور اپنا نام بھیج دیجئے. اوپر ہیپی لائف لکھ دیجیے گا تاکہ پتہ چل جائے کہ آپ ہیپی لائف پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں. تو پھر جو ہے وہ آپ کی نامنیشن ہے، پھر آپ سے ای میل کے اوپر کمیونیکیشن ہو جائے گی فردر. اس کے بعد جو ہے تھوڑی سی ہاؤس کیپنگ کمنٹس میں بتا دیے. پلیز کیپ یور فون اینڈ ڈیوائسز آن میوٹ. اور کویسچن اینڈ آنسر کا سیشن سپریٹ ہوگا، تو اس لیے کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ تمام چیزیں اس میں ڈسکس ہوں گی مختلف حوالوں سے. اور لیکچر جو ہے وہ ریکارڈ ہو رہا ہے تو اس کو بیچ میں ڈسٹرب نہیں کریے گا. اور اگر کوئی کنیکشن کی کوئی پرابلم ہو رہی ہو یا آپ کو وائس نہیں آ رہی ہو تو اس کو بیئر کریے گا، کیونکہ سنڈے کا دن ہے. اس وقت پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ انٹرنیٹ جو ہے اس وقت یوز ہو رہا ہوتا ہے پوری دنیا کے اندر سنڈے کے اندر. تو پیک آورس ہیں یہ، تو کنیکشن میں پرابلم ہو سکتی ہے، وائس میں ہو سکتی ہے. تو پلیز ریمین آپ وہاں پہ رہیے، اور دوبارہ بھی کنیکٹ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. ہم نے اوپن کیا ہوا کنیکشن، آپ کو اپروول نہیں چاہیے اس لیے تاکہ سب ڈسٹرب نہ ہو. تو اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو رہی ہو تو آپ ریکنیکٹ کر سکتے ہیں کسی وقت بھی. لیکن یہ کہ بیچ میں آپ کیا کہتے ہیں آپ یہ نہ کہیں کہ بھئی میں کنیکٹ نہیں کر پا رہا ہوں یا مجھے وائس نہیں آ رہی ہے، تو اس کی وجہ سے پروگرام ڈسٹرب ہوگا. پلیز بیئر ود اس. تھینک یو ویری مچ ایوری بڈی، اینڈ پلیز جوائن آلویز دا سیم ٹائم آن سنڈے. تو ڈاکٹر نسیم احمد جو ہیں وہ کنسلٹنٹ ہیں، ایجوکیشنل ہیں، سوشل بیہیویئر پرابلمس کو ڈیل کرتے ہیں، اسپیکرز ہیں، اور 30 ایئرس کا ان کا ایکسپیرینس ہے. کراچی کے اندر مختلف ہاسپٹل میں سرو کرتے ہیں. اور یہ
प्रोग्राम जो है वो के ऑर्गेनाइजर जो हैं वो ओंटारियो लर्निंग सेंटर्स हैं और उसके होस्ट जो हैं वो नाना न्यूज़ हैं। तो मैं डॉक्टर नसीम अहमद साहब को गुजारिश करूंगा कि वो अपना प्रोग्राम शुरू करें, अपना सेशन। डॉक्टर नसीम अहमद। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह हम हैप्पी लाइफ सेशन में यहाँ पर मौजूद हैं और अल्लाह का बड़ा करम और एहसान है कि एक दूसरे से सीख रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह के सेशंस में हम सब एक दूसरे से सीखते हैं और दुनिया में सीखने का जो अमल है उसी के ज़रिए से इंसान तरक्की करता है, आगे बढ़ता है। दूसरों के लिए नफा बख्श हो, जो दूसरों को फायदा पहुंचाने वाला हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस बात के लिए कोशिश इस भरपूर जिंदगी गुजारने में हम अपने साथ दूसरे लोगों को भी शामिल करें। उठाएं और दूसरों को भी फायदा पहुंचाएं। ये हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम इस हवाले से काम करें। अगर हम खुशियां हासिल करना चाहते हैं तो हमें इन चीज़ों को अपने जहनों में रखना होगा कि हमें काम करना है भरपूर तरीके से, अपने लिए भी, इंफरादी सतह पर भी और इज्तिमाई भी हमारी एक सोच होनी चाहिए और दुनिया के तमाम इंसानों के लिए हमारी ये सोच होनी चाहिए कि उनकी दुनिया की जिंदगी भी रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन नार। अल्लाह हमें दुनिया की भी भलाइयाँ अता कर और आखिरत की भी भलाइयाँ और कामयाबियाँ और खुशियाँ अता कर और जहन्नम की आग से बचा। हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआ का मिस्दाक बनना है। अल्लाह से दुआ मांगनी है कि हमें दुनिया की भी भलाइयाँ और खुशियाँ दे, आखिरत में भी भलाइयाँ और खुशियाँ दे और जहन्नम की आग से बचा। खुशी एक ऐसी चीज़ है जो हर शख्स खुशी हासिल करना चाहता है। खुशी हासिल करने के लिए सबसे पहली बात यह है कि हमें दूसरों के लिए नफा बख्श बनना है, दूसरों को फायदा पहुंचाना है, दूसरों को अपनी सलाहियतों से फैज़याब करना है। हमारे पास जो कुछ इल्म है वो हमें दूसरों को देना है। हमारे पास जो कुछ राहतें हैं उन राहतों में दूसरों को शरीक करना है। जो अपने लिए पसंद करना है वही दूसरों के लिए पसंद करना है और इस बात की कोशिश करनी है कि सारी दुनिया के इंसान जो है एक भरपूर और एक अच्छी जिंदगी गुजारे। और अल्लाह की नेमतें कम नहीं है, इस दुनिया में बहुत नेमतें हैं, सिर्फ हमारी सोचें महदूद हैं, हमारा विजन छोटा है। हम ये समझते हैं कि जो कुछ हमें मिल गया हम उस पर बस बैठ जाएं, हम उसको पकड़ के बैठ जाएं, चिमट कर बैठ जाएं और शेयरिंग ना करें। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी जो नेमतें हैं वो खत्म हो जाएं या चली जाएं। ऐसा हरगिज नहीं है। इस दुनिया में अल्लाह ने जो उसूल और ज़ाब्ते बनाए हैं, ये उसूल और ज़ाब्ते ये हैं कि जितना आप बांटेंगे उतना आपको मिलेगा, जितना आप खर्च करेंगे अल्लाह उससे ज़्यादा आपको देगा। और इस दुनिया के हर काम में
आपका मकसद जो पेश नज़र आपके होना चाहिए वो क्या है? अल्लाह की रज़ा और उसकी खुशनुदी। दुनिया का हर काम सिर्फ अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए, रज़ा और खुशनुदी के लिए, हुसूल के लिए, और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक। आज मैं आपसे जो गुफ्तगू करूंगा जो बहुत अहम है, मेडिकल के हवाले से एक दो बातें आपसे शेयर करूंगा। हमारे जिस्म के अंदर 4 हार्मोन्स ऐसे हैं जिनसे इंसान को खुशी आती है, खुशी मिलती है, और जिनकी वजह से इंसान खुशी महसूस करता है। पहला हार्मोन है एंडोर्फिन्स, दूसरा डोपामाइन, तीसरा सेरोटोनिन, चौथा ऑक्सीटोसिन। हमारे अंदर खुशी का एहसास इन 4 हार्मोन्स की वजह से होता है। आइए हम इनके बारे में आपसे शेयरिंग करते हैं इंशाल्लाह। पहला हार्मोन, जैसे कि मैंने आपसे जिक्र किया, एंडोर्फिन्स। जब हम वर्जिश करते हैं तो हमारा जिस्म दर्द से निपटने के लिए एंडोर्फिन्स खारिज करता है ताकि हम वर्जिश से लुत्फ उठा सके। इसके अलावा जब हम मज़ाह पढ़ते हैं, जब हम कुछ लतीफ़े पढ़ते हैं, तो उस वक्त भी यह हार्मोन हमारे जिस्म के अंदर पैदा होता है। खुशी पैदा करने वाले इस हार्मोन की खुराक के लिए हमें रोजाना कम से कम 20 मिनट 25 मिनट एक्सरसाइज करनी चाहिए और मज़ाह वाली चीजें पढ़नी चाहिए और एक दूसरे से मज़ाह करना चाहिए। इसके नतीजे में एंडोर्फिन्स खारिज होता है और हमें खुशी मिलती है। एक दूसरा हार्मोन जिसका मैंने आपके सामने जिक्र किया उसका नाम है डोपामाइन। हम अपनी जिंदगी के सफर में कदम कदम पर छोटे बड़े मुख्तलिफ किस्म के काम अंजाम देते हैं। हमारे कुछ टास्क होते हैं, हम उन टास्क को पूरा करते हैं। बहुत सारे छोटे टास्क होते हैं, कुछ बड़े टास्क होते हैं, और इंसान जब किसी काम का इरादा करता है और उस काम को पूरी तरह से अंजाम देता है तो उसे अंदरूनी तौर पर एक खुशी महसूस होती है। और जब हम ये काम कर लेते हैं अपने घर वालों के लिए, अपने ऑफिस के लिए, अपनी फैक्ट्री के लिए, तो उसके नतीजे में जब हमारे ऑफिस में, घर में जब हमारे काम की तारीफ की जाती है तो हम अपने आप को एक कामयाब इंसान और एक बेहतर इंसान महसूस करते हैं। और ये एहसास, और ये हम अच्छा फीलिंग करते हैं, और ये एहसास डोपामाइन की वजह से होता है। तीसरा हार्मोन सेरोटोनिन। जब हम दूसरों के फायदे के लिए कोई काम करते हैं तो हमारे अंदर से सेरोटोनिन खारिज होता है जो हमारे अंदर खुशी का एहसास जगाता है, हमें खुशियां मिलती हैं। जब हम अच्छी मालूमात दूसरों तक पहुंचाते हैं, जब हम अच्छे ख्यालात दूसरों के साथ शेयर करते हैं, लोगों को अच्छी बातें बताते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, जब हम कुरान और हदीस लोगों को पढ़ के सुनाते हैं तो उसके नतीजे में हमारे जिस्म में सेरोटोनिन पैदा होता है और उसके नतीजे में भी हम खुशी महसूस करते हैं। चौथा हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है, जब हम दूसरे इंसानों के करीब जाते हैं तो यह हमारे जिस्म से खारिज होता है। इंसान इंसानों के दरमियान रहकर ही खुशी महसूस करता है। जब हम अपने दोस्तों से मिलते हैं, जब हम उनसे हाथ मिलाते हैं, जब हम उनसे गपशप करते हैं, जब हम मुस्कुराकर उनको देखते हैं, तो उसके नतीजे में हमारे जिस्म से ऑक्सीटोसिन खारिज होता है। अब जरा सोचिए कि खुश रहना कितना आसान है। हमें हर रोज वर्जिश करने के नतीजे में, एक्सरसाइज करने के नतीजे में एंडोर्फिन्स मिलता है। छोटे छोटे टास्क पूरा करके डोपामाइन हमें हासिल होता है। दूसरों की जब हम मदद करते हैं तो सेरोटोनिन हम हासिल करते हैं। और जब हम अपने बच्चों को गले लगाते हैं, अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारते हैं, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ मिलते जुलते हैं, उनके काम आते हैं,
اور ان کے درمیان رہتے ہیں اور خوشیاں بانٹتے ہیں تو ہمیں آکسیٹوسن حاصل ہوتا ہے اور ہمیں خوشیاں ملتی ہیں اور ہم خوشی محسوس کرتے ہیں. تو ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم خوشیاں حاصل کریں، اور خوشیاں اس وقت ہمیں حاصل ہوں گی جب ہم خوشیاں بانٹیں گے، بانٹنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں گے اور یہ بات اپنے اندر بٹھا لیں گے کہ ہمیں دینا ہے. ہم امت مسلمہ سے تعلق رکھتے ہیں. امت مسلمہ ساری انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے اس دنیا میں بھیجی گئی ہے، اور ہمارا کام ہے نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، عدل و انصاف دنیا میں قائم کرنا، اور دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا، دنیا میں ہر حال میں ہمیں صبر اور شکر کرنا، اور اللہ کی معرفت حاصل کرنا، اللہ کی قربت حاصل کرنا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنا، اور اپنے رشتہ داروں کے کام آنا. یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہمیں خوشیاں حاصل ہوتی ہیں. خوشیاں حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسانوں کے درمیان رہیے، انسانوں سے محبت کیجئے، ان کے کام آئیے، ان کی مدد کیجئے، لوگوں سے دریافت کیجئے کہ میں آپ کے کیا کام آ سکتا ہوں، کیا آپ کو میری مدد کی ضرورت ہے، میں ہر وقت آپ کے ساتھ ہوں. ہم اس دنیا میں اکیلے نہیں بھیجے گئے، ہم اس دنیا میں اکیلے ہی آتے ہیں، لیکن آتے ہی ہمیں پورا خاندان ہمیں ملتا ہے، سب ہمیں گود میں لیتے ہیں، سب ہمیں پیار کرتے ہیں، سب ہم سے محبت کرتے ہیں، سب ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. زندگی گزارنے کی کرنے لگیں گے تو اس کے نتیجے میں ہمیں جو خوشیاں ملیں گی، جو ہارمونز ہمارے جسم سے سیکریٹ ہوں گے، اس کے نتیجے میں ہم ایک بھرپور زندگی گزاریں گے اور ہماری بے شمار جسمانی بیماریاں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ، اور ہم ایک اچھی صحت کے مالک بن جائیں گے اور پھر انسانوں کی مدد کریں گے، ان کے کام آئیں گے. ہم دوسرے کے رحم و کرم پہ نہیں ہوں گے بلکہ ہمارا ہاتھ انشاءاللہ دینے والا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. ہمیں اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ ہم انشاءاللہ دوسروں کے کام آئیں، دوسروں کی مدد کریں. ہم اپنے بچوں میں بھی یہ احساس جگائیں، الگ تھلگ رہنے کی کوشش نہ کریں. کورونا کے حوالے سے بھی ہمیں فزیکل ڈسٹینسنگ رکھنی ہے، لیکن محبتیں کرنی ہے، باتیں کرنی ہے، شیئرنگ کرنی ہے، علم حاصل کرنا ہے، علم کو پہنچانا ہے، نیکیاں سیکھنی ہے، برائیوں سے بچنا ہے. اور جو حالات اس وقت پوری دنیا کو درپیش ہیں، ان حالات میں ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا ہے، مصروف عمل رہنا ہے. ایک بھرپور زندگی گزارنے کے لیے ہمارا ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے. ہمیں اس کی پلاننگ کرنی ہے، اس کی شیڈولنگ کرنی ہے، اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ کامیابیاں ہمارے قدم چومیں گی انشاءاللہ، اور اللہ کی طرف سے رحمتیں آئیں گی، برکتیں آئیں گی، اور آسمان سے جو اس وقت فتنوں کا نزول ہو رہا ہے، جو ہم پر چاروں طرف سے اللہ کے عذاب آ رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بات فرمائی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ تم پر آسمان سے بھی عذاب آئے گا، زمین سے بھی عذاب آئے گا، دائیں سے بھی آئے گا، بائیں سے بھی آئے گا، اور وہ فتنوں کا دور ہوگا اور وہ آزمائشوں کا دور ہوگا. تو ہمیں انشاءاللہ اس دور کے اندر بھی ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا ہے. اللہ کی رسی قرآن مجید کو پکڑنا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، سیکھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اس کی دعوت کو دوسروں تک پہنچانا ہے، اور قرآن کا لایا ہوا نظام پوری دنیا پر نافذ کرنا ہے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمارا مددگار ہو. اللہ سے مانگتے رہیں، اللہ کو پکارتے رہیں، اور اس بات کی کوشش کریں کہ ہمیں خوشیاں ملیں گی تو ہمیں خوشیاں دینے والا جو ہے وہ اللہ ہی ہے، وہی ہمیں خوشیاں دے گا.
वही हमें राहतें देगा और उसी के पास सारी खुशियां हैं और उसी के पास सारे खैर हैं और उसी के पास सारी भलाइयां हैं और उसी के पास हमारे लिए जन्नत है। और दुनिया की जिंदगी को भी अगर हमें खुशगवार बनाना है तो अल्लाह के दिए हुए निज़ाम को पूरे का पूरा इख्तियार करना होगा, दीन में पूरे का पूरा अपने आप को दाखिल करना होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह ने हम सब के लिए दीन इस्लाम को पसंद किया और कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने अपनी नेमतें तुम पर तमाम कर दी। इंसानों, उन नेमतों से फायदा उठाओ, उनको आगे फैलाओ और उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करो। हमें कदम कदम पर अल्लाह का शुक्र अदा, कदम कदम पर लम्हे लम्हे जितना शुक्र अदा करेंगे, जितना शुक्र से हमारी ज़बानें तर होंगी, अल्लाह की नेमतें हम पर बरसती रहेंगी। और जितना हम नाशुक्री करेंगे, कुरान की आयत है, लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम वलाइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद। तुम शुक्र, तुम्हें जो कुछ हम सब ने सुना आपस में हम इसको फैलाने वाले बन जाए, हम उसके नतीजे में अल्लाह हमारी जिंदगी में तब्दीली लाए, हमें अपना मुक़र्रर व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नसीम, आपने जो है हमको एक बहुत मोटिवेशनल मैसेज दिया है। और अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ मौसम बनाए हैं और एक मौसम नहीं रखा। सर्दी गर्मी और मुख्तलिफ मौसम आते रहते हैं, जबकि किसी को सर्दी अच्छी लगती है, किसी को गर्मी अच्छी लगती है। और कराची के अंदर जो है वो मौसम जो है वो कराची का सबसे कहते हैं अच्छा मौसम रहता है। और सबकी ख्वाहिश होती है कि वो एक अब्रालूद मौसम रहे, लेकिन उसके बावजूद भी जो है गर्मी होती है और सर्दी होती है। और अल्लाह ताला चाहता तो पूरी दुनिया के अंदर जो है वो एक ही मौसम रखता और सबकी आसानी पैदा करता, लेकिन इसके पीछे अल्लाह ताला की बहुत हिकमत है कि मुख्तलिफ मौसम है, मुख्तलिफ दुनिया में होते हैं। तो ये एक रिसर्च क्वेश्चन है जिसके बारे में कुरान में जगह जगह मुख्तलिफ जगहों पे बयान किया है अल्लाह ताला ने, किस तरह से बारिश होती है, किस तरह से जो है वो बादल आते हैं और किस तरह से जो है वो मौसम तब्दील होते हैं। तो ये एक रिसर्च क्वेश्चन है आप सब लोगों के लिए। एक हफ्ता आप इसके ऊपर लगाइए कि कुरान मजीद में इस तरह इसके बारे में क्या 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 तज़किरा किया है। मौसम लिखिए, मुख्तलिफ ऐप्स मौजूद हैं, तफासिर मौजूद हैं, तफीबुल कुरान है, कसीर इब्न कसीर है, और अब तो बहुत अच्छी ऐप्स आ गई हैं। इस्लाम 360 ऐप है, उसके अंदर आप डाउनलोड करें और रिसर्च करें और इसके ऊपर अपने हमें कुछ ना कुछ सीखना है, अपने आप को ग्रूम करना है, कुछ नई चीज़ें लर्न करनी है। 2021 जो है वो दुनिया के अंदर एक बहुत नया साल आया है तबाहियों के बाद जो है। तो हम सबको एक स्ट्रगल करनी है, अपने आप को मोटिवेट करना है, अपने आप को इस्टेब्लिश करना है, दोबारा से सबको आपस में कनेक्ट होना है। दुनिया ने हमें काट दिया एक दूसरे से, हम दुनिया के अंदर घरों के अंदर बंद हो गए हैं, हमें जुड़ना है आपस में। इस्लाम ने हुक्म दिया है कि आपस में ताल्लुकात को बहाल करो और सलाह रहमी करो और आपस में जुड़ के रहो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ। आज हम जितने दूर हैं, आज हम उतने करीब हैं। ये बड़ा एक अजीब सा वाक़या है कि हम आज जितने दूर हैं अपने अपने घरों में बंद हैं और आज उतने ही करीब हैं, आज यहाँ पर बैठे हैं और सब एक दूसरे से करीब से जुड़े हुए हैं। ये दोनों नज़रिए जो हैं वो आपस में किस तरह से मुख्तलिफ हैं, लेकिन दोनों एक ही वक्त पे हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता कि सर्दी भी होती है और गर्मी भी होती है, सही है ना, दो मौसम ऐसा नहीं होता। लेकिन इस वक्त दो नज़रिए एक जगह मौजूद हैं कि हम सब जो हैं वो अपने घरों में दूर दूर बंद हैं, लेकिन आज यहाँ सब एक जगह पर प्लेटफॉर्म में एक जगह पर कनेक्ट भी हैं। तो ये एक बहुत ही मुख्तसर सूरत-हाल है 2021 के अंदर, और हमें अपने आप को आगे के ज़माने के लिए भरपूर तैयार करना होगा, अपने आप को इस्टेब्लिश करना होगा, अपने अंदर स्किल्स पैदा करनी होगी, अपनी नॉलेज को मोटिवेट करना होगा। हमें डिप्रेस कर दिया है माशरे ने, हमें अपने हौसले को दोबारा से वापस लाना होगा। एक मोटिवेशनल थोड़ी सी छोटी सी एक क्लिप दिखाऊंगा। हम लोग कनाडा के अंदर हैं, एक वंडर ऑफ द वर्ल्ड जो है वो यहाँ पे कनाडा में मौजूद है, उसके बारे में एक छोटी सी क्लिप है और उसके बाद फिर हम अख्ताम करेंगे इस प्रोग्राम का। छोटी सी क्लिप देखिए और फिर हम इसको फिर प्रोग्राम को एंड करेंगे। थोड़ा सा वेट करिएगा, क्लिप को स्टार्ट कराता हूँ।
बाहर चला